کشمیر کو خون سے سینچا، جس کشمیر کو خون سے سینچا، لہذا آزاد صاحب کے دراؤ سری نگر یہ گھس توتان آج تھی وچو تھی برونٹ کے کس کس کر جائی کالکور چیئرمین ڈی ڈی سی اننت ناگ مسٹر محمد یوسف گورسین جوائن گاڑی کے تھے وہ تمس ساتھی ساتھی تہ آج کر محمد ایڈوکیٹ محمد سلیم پڑے ڈی ڈی سی سوگام تم تہ کرن جوائن بے کر کانگریس چیئرمین بے کرن سرپنچ زور تہ آج جوائن 5-8 تھی وچو تم واتن 15 منٹن من تہ نش تھی بوزو پنس محبوب لیڈر جناب غلام نبی آزاد سن خطاب لہذا آج گیٹ ٹوگیدر یہ تھیا میں کوارٹرس پہ مگر دوپک نسا تھی تھو نا کی پتہ تھو یہ ڈاک منگل سلیم صاحب آزاد صاحب شیر آئے شیر اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد صاحب ضروری ہے، شامبس کی مجبوری ہے، آزاد صاحب ضروری ہے، اننت ناگ کی مجبوری ہے، آزاد صاحب ضروری ہے، میں اپنے جو ہمارے ماما ہیں آزاد صاحب ضروری ہے، دوسر کی مجبوری ہے، آزاد صاحب ضروری ہے، اب پورے جموں کشمیر کا نام لوں گا، ضروری ہے، آزاد صاحب ضروری ہے، پورے جموں کشمیر کی مجبوری ہے، آزاد صاحب ضروری ہے، پورے جموں کشمیر کی مجبوری ہے، آزاد صاحب ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خلاف میں نہیں چاہتا ہوں کہ دوسرے کریں، میں چاہتا ہوں کہ لیڈرز اپنی اپنی پارٹیوں میں کام کریں، لیکن چونکہ آج جموں کشمیر ان ایسی پارٹیوں میں جانے سے جہاں ان پارٹیز کا بھی مستقبل نہیں ہے اور ان کا بھی مستقبل خراب ہو جاتا، میں ان کا مشکور ہوں کہ اگر وہ اپنی پارٹیوں سے نکل کے کہیں چھوٹی پارٹی میں گھسنے کے بجائے میری پارٹی کو ترجیح دی، میں انہیں یقین دلاتا کہ ان کو وہی عزت، احترام اور 5 سالوں سے بےتابی سے انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ روشنی کی کھڑکی ابھی بند ہے، اسے کھلنے کا کوئی بھی ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا ایسے حالات جو ہر آئے دن نئے قانون بنتے ہیں، جو قانون ایک چنی ہوئی سرکار کو بنانے چاہیے تھے یا جو قانون ختم کیے گئے جا رہے ہیں جو چنی ہوئی سرکاروں نے گزشتہ 75 سال میں بنائے تھے، ان قانونوں کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مایوسیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری جو مشکلات ہیں وہ اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لہذا ایسے میں ہم سب کو متحرک ہونا ہوگا، ہم سب کو اکٹھے ہونا ہوگا، بجائے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹے اور ٹکڑوں میں بانٹ کے ہم پھر بکھر جائیں گے، کوئی مضبوط سرکار نہیں بن سکتی۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایک مضبوط سرکار ہونا۔ ہماری آج ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، رمضان کا وقت آیا ہے، بہت سارے نوجوان جو ملوث نہیں ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو ملیٹنسی میں ملوث، ملیٹنسی کے خلاف ہم سب ہیں، میں بھی ملیٹنسی کے خلاف، ہم نے بھی ملیٹنسی، لیکن ہم نے ایک توازن رکھا تھا، جو ملیٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہم ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، لیکن جو شریف آدمی ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔
यहाँ पढ़े साहब ने, ये हकीकत, मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस से, मैंने पुलिस से, मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस से, आर्मी से दरखास्त की कि मिलिटेंट के साथ आप फोर्सेस जो भी सलूक करना चाहें करें, लेकिन जो मिलिटेंट नहीं है, जो मिलिटेंसी से मुलविस नहीं है, उसके खिलाफ अगर तुम कार्रवाई करोगे तो बहुत अंजाम बुरा होगा। यही वजह है मिलिटेंट्स बहुत मारे गए। हमने किसी पुलिस के खिलाफ, फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब निहत्ते लाल चौक में रेडी चलाने वाले 3 मजदूरों को पुलिस ने मिलिटेंट के नाम पर, इनाम लेने के नाम पर, प्रमोशन लेने के नाम पर उनको कत्ल किया, तो मैंने वो तीनों लाशें कब्र से निकाली और वो मिलिटेंट नहीं निकले बल्कि लाल चौक में रेडी चलाने वाले मजदूर निकले, जो कि अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए उन्होंने कहा था जाएंगे, और वो उठा के उन तीनों को कहा कि 3 साल के बाद पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए, हमने मार दी। तो आज गुज़िश्ता 15 साल से वो तमाम पुलिस वाले सेंट्रल जेल में सड़ रहे। इसलिए हमारा रियासत में काम होना चाहिए कि मिलिटेंट के लिए, हम बच्चों के लिए इंसाफ का रास्ता। हम किसी भी नौजवान लड़के पर शक करेंगे और जेल में डाल देंगे, PSA में डालेंगे, उसकी हम मुखालफत करें। हम किसी भी मजहबी लीडर को, चाहे उसे मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक हो या ना हो, मिलिटेंसी से जिनका ताल्लुक है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जो बहुत सारे ये पीरों की बस्ती, यहाँ ज़ियारतें, मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में इतनी ज़ियारतें कि एक छोटी सी जगह पे होंगी जितनी हमारी कश्मीर में। यहाँ अकीदत है हर इंसान को, न हमारे मुसलमान भाइयों को ही बल्कि हमारे हजारों साल से यहाँ जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको भी अकीदत मेरी पंडित है या दूसरे मजहब के लोग थे, वो भी ज़ियारतों पर विश्वास, भरोसा और एतकाद रखते थे। यहाँ हमारी रियासत में चाहे किसी सियासी तबके से कोई ताल्लुक रखता हो, किसी भी सियासी ताले हैं, आज रियासत में न होने के बराबर स्टोन पेल्टिंग है। लेकिन उसके साथ साथ ये दो बीच में चीजें होती हैं, किसी भी निहत्ते इंसान को, किसी भी बड़े लीडर को, रिलीजियस लीडर को जिसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक ना हो, उसको जब जेल में डालते हैं तो वो शक और शकूक फिर अवाम के दिल में पैदा होते हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जिनमें सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर पानी खुद ही सरकार फेर डालती। जैसे ये जमीन का मामला था, जमीन का मामला महाराजा के जमाने से चल रहा। महाराजा हरि सिंह के दादा परदादा ने कुछ कंसेशनें दी, महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब यम कम गया तब्दील कर। हाँ, कानून लागू करने में हमेशा गलती गसा कैसो अफसर आसन गलती करमस तमो आयसे जमीन बजाय लूकन गरीबन बगरावन बजाय तमो पानसी घर थमत तिमन खिलाफ गस एक्शन हो। अगर इस पावरस मज हमो तिमन खिलाफ एक्शन यमो बजाय गरीबन जमीन दिन बजाय पानसी बगरव जमीन या वही टैक्स लागू, बिजली टैक्स बिजली टैक्स खिलाफ। और ये फैसले करे गवर्नमेंट यम इलेक्शन लोड होता है। बिजली टैक्स अगर बढ़ाई सुध करे, हाउस टैक्स अगर बढ़ाई सुध पे इलेक्टेड गवर्नमेंट कर। लिहाजा के फैसले गवर्नमेंट करान यम पाने चीज कर तमन जक वातान
تمے خراب گژھان لہذا نیٹ رزلٹ واتان پھر زیروس پہ واتان بہت ونان لا اینڈ آرڈر گو ٹھیک گورنمنٹ 24 گھنٹن یہ پہ دلی ہندس اگر حالات ٹھیک ہو گئے ہیں ملیٹنسی ختم ہو گئی ہے سرکار بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں تو یہ ڈی ڈی سی چیئرمین یہ ڈی ڈی سی ممبر یہ بی ڈی سی اس سے زیادہ ہوٹل کا کمرہ ہے اس میں حد ہے کہ بیوی ایک جگہ رہتی ہے خاوند اس کا دوسرے گھر میں رہتا ہے کیونکہ وہ بی ڈی سی یا ڈی ڈی سی کی ممبر ہے یہ سرپنچ سے لے کر بی ڈی سی ممبر سے لے کر ڈی ڈی سی ممبر سے لے کر سابقہ ایم ایل اے تک بلاک پریزیڈنٹ تک ڈسٹرکٹ لیول کے پریزیڈنٹ تک وہ میری پارٹی کا این سی کا ہو دوسری کسی پارٹی کا ہو اسے وہ گھومنے پھرنے کمپین کرنے کی اجازت دی جائے اب ہمارے لوگ گھوم بھی نہیں سکتے کیونکہ ساری پروٹیکشن جو رولنگ پارٹی ہے اس کے لیڈروں کو ہے دوسرے لیڈروں کو پروٹیکشن نہیں ہے تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تبھی کہنا چاہیے حالات ٹھیک ہے جب یہ میدان میں ان کو کھلی اجازت اور اگر ان کو کھلی اجازت نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات ٹھیک ہے تو دونوں میں کنٹرڈکشن اس لیے میری گزارش ہے کہ سرکار جہاں اچھا کام کر رہی ہے وہاں ان کو جو فیصلے لینے ہیں وہ الیکٹڈ گورنمنٹ پر چھوڑنے چاہیے اور جو ہمارے چنے ہوئے اس میں آپ کو ذرا سمجھاؤں گا ورکرز کے اس میں 26 جو آخر کا ہے وہ ایکٹیو ممبر ہوگا رہے گا بنیادی ممبر وہ ایکٹیو ممبر بنے گا اور آخر والا فارم اس کو ایکٹیو ممبر کا بننا پرائمری بنیادی ممبرشپ آئے وہ ربو عام لوکن کر مگر اس ایکٹیو ممبر ڈیلیگیٹ آئے سے تمیش شد یہ آخات ربی ممبرشپ تو آج سے ہم شروع کریں اور جو ہمارا صوبائی صدر ہے ہماری پارٹی کا اس نے یہ ممبر بنائے ہیں 25 یم 500 ممبر بنے نہیں جب اچھا رشید 63% پورا بھی ہے کا ہاں اور یہ 26واں ہے تو صوبائی صدر کو صوبہ جموں کا ہم پہلا ایکٹیو کشمیر صوبہ کشمیر کے صوبائی صدر کو پہلا ایکٹیو ممبر بننے کے لیے اب یہی میں یہ اور 100 روپے بھی اور ٹریجر کو عید کے دوران 4 کام ہے آپ کو نمبر 1 کام آپ کو ہے روزے رکھنا اللہ کرے ہم سب کو کون ملک کے خلاف پرچار کرتا ہے یہ ریاستی سرکار اور مرکزی سرکار کا کام ہے میں نہ تو مرکز کی حکومت میں ہوں نہ پنجاب کی حکومت میں ہوں میں یہاں سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سرکار کو کسی سزا دینی چاہیے کسی نہیں کہ اس پہ ایسی نقلی پرائیویسی کو بننے کی یا پی ایم او کا آفیسر بننے کی کوشش کریں